السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے حوالے سے ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ آج اس کی ضرورت ہے کہ کافی لوگ اس میں پس و پیش رہتے ہیں، اور جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے ہمارے کافی نوجوان، کافی مسلمان بھائی اس مسئلے سے ناواقف رہنے کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی ذات و صفات کے حوالے سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ واضح ہو جائے، کیونکہ ایک سوال بھی آیا اور یہی وجہ بنی کہ مطلب اس پر روشنی ڈالی جائے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا تو ایک صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور قرآن کی آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 اس نے دلیل میں دی، الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں اپنی شان کے لائق، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ تو گویا اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے، معاذ اللہ عرش پر جلوہ گر ہے، یعنی مکان ثابت کرنا چاہا، اور یہ ضرور اس کی کم علمی پر دال ہے کہ اس نے قرآن کے صحیح معنی کو نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ظاہری مفہوم کو لے لیا اور پھر دلیل پیش کی۔ تو میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ جان لیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر مراد اس سے یہ ہو کہ خدا کی طاقت ہر جگہ موجود ہے، ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے سخت حرام اور اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے کفر ہے۔ اگرچہ عند المتکلمین کافر نہیں کہا جائے گا، مگر احتیاطاً توبہ و تجدید ایمان و نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، تو یہ کہنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے یہ کہنا ممنوع ہے، کیونکہ حاضر کے لغوی معنی جسم کے ساتھ موجود ہونا ہے اور ناظر کے معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، جیسا کہ علامہ سعید احمد کاظمی صاحب نے تحقیق فرمائی ہے۔ اسی طرح جگہ کے معنی فضا کے اس خالی حصے کے ہیں جسے کوئی چیز بھرے، اور اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے اور زمانے سے بھی پاک ہے۔ اور در مختار میں ہے کہ ایسا کہنا کفر نہیں البتہ ممنوع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ چند باتیں سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے حوالے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے جو کبھی کسی طرح ہو نہ سکے، ہے نا؟ لہٰذا وہ زمان و مکان، یعنی وہ زمانے سے بھی پاک ہے، ماضی حال مستقبل یا کوئی بھی زمانہ ہو، اور مکان سے بھی پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں اس کے لیے کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، طرف و جہت دشاؤں سے پاک ہے۔ وہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، شکل و صورت سے پاک ہے۔ وزن و مقدار
کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم اتنے وزن، ہمارا اتنا وزن اتنے کلو گرام ہے، ہم اتنے قد کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وزن و مقدار سے بھی پاک ہے، زیادہ و نقصان یعنی اللہ تعالیٰ کمی بیشی سے پاک ہے۔ حلول یعنی سما جانا، اللہ تعالیٰ کسی کے اندر سما جانے سے بھی پاک ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ فلاں کی آتما اس کے اندر پرویش کر گئی، سما گئی، تو مسلمانوں میں اسلام میں یہ عقیدہ رکھنا گمراہی ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ آتما کسی کے اندر سما نہیں جاتی، کسی کے اندر پرویش نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے درجے کے حساب سے عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی قبر میں رہتی ہے، کسی کی چاہے زمزم میں رہتی ہے نا۔ تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے، درجے کے حساب سے ان کے لیے مکان متعین ہے، مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سما جانے سے بھی پاک ہے، اور اسی طرح اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا ہے نا، اردھانگنی کہتے ہیں نا، دو شریر مل کر ایک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اور توالد و تناسل، اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرنے اور نسلیں چلانے سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت و انتقال، اللہ تعالیٰ ہلنے سے پاک ہے۔ تغیر و تبدل، اللہ تعالیٰ بدلنے سے پاک ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے بچے تھے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، تو ہم لوگ بدلتے رہتے ہیں، ہماری شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلنے سے پاک ہے۔ وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلاً ید ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو یہاں سے ظاہری معنی مراد لینا گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو ید کی تعویل یہاں قدرت سے کی جائے گی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں وجہ کا لفظ آئے، قرآن میں وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تو اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، تو یہاں سے ظاہری معنی مراد لینا گمراہی ہے۔ تو اس کا معنی کیا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ اسی طرح رجل، پیر، تو اس کا بھی ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے۔ ذہق، یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلاً ید کی تعویل قدرت سے کی جائے گی، وجہ کی ذات سے، اور استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے۔ جو سوال آیا تھا، کہہ رہے تھے الرحمن علی العرش استویٰ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس کا استوا ہے اپنی شان کے لائق، تو استوا کا معنی ہوتا ہے براجمان ہونا ہے نا، تو وہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، جلوہ فرما ہے، براجمان ہے۔ حالانکہ تفسیر میں علماء کرام نے، مفسر کرام نے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس سے مراد استوا کی غلبہ و توجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ عرش پر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غلبہ عرش پر ہے۔ تو جس طرح ہم بیٹھتے ہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ براجمان ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ براجمان نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو جو صاحب کہہ رہے تھے ان کی دلیل بالکل ناجائز ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے کہ صحیح قرآن کی تفسیر کیا ہے، تو وہ علم حاصل کریں۔ تو یہاں پر اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لینا چاہیے، اور اس قسم کے الفاظ آئے ہیں تو علماء کرام اس میں تعویل کرتے ہیں، اور بلا ضرورت تعویل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ جو قرآن میں الفاظ آئے حق ہیں، حق ہونے کا یقین رکھیں، اور اس کی جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ رسول کے قول پر ایمان ہے، استوا بھی حق ہے، ید بھی حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔